فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ تلنگانہ کے وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر نے کہا ہے کہ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن کو مستحکم بنانے کے لیے تمام کی تجاویز کے ساتھ اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وزیر موصوف نے مینیجنگ ڈائریکٹر VC سجنار کے ساتھ کونڈاپور 8ویں بٹالین میں TSRTC کانسٹیبلوں کی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں حصہ لیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ RTC دیہی عوام کی ٹرانسپورٹ کی ضروریات کو پورا کرنے میں اہم رول ادا کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس دوران حکومت نے ادارے کو مستحکم کرنے کے لیے کئی اقدامات کیے ہیں، ان میں نئی بسوں کی خریداری اور نئے عملے کا تقرر شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کے مفاد میں RTC کے تحفظ اور اس کو بہتر بنانے کے اقدامات کیے جا رہے۔ ریونت ریڈی سرکار جائزہ لے کر 2 مہینے کا عرصہ ہو چکا ہے۔ ان 2 مہینوں میں ریونت ریڈی مسلمانوں کے ساتھ سرد مہری کا رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ابھی تک کسی مسلم نمائندے کو کابینہ میں شامل نہیں کیا گیا۔ صدر مسلم یونائیٹڈ فیڈریشن مولانا حکیم خیر الدین صوفی نے اپنے ایک احتجاجی بیان میں الزام عائد کیا کہ رسم ادائیگی کے لیے گورنر کوٹے سے ایک MLC مسلم نمائندے کا اعلان کیا گیا، جبکہ ریونت ریڈی یہ جانتے تھے کہ گورنر کوٹے کی یہ 2 سیٹیں عدالتی رساکشی کا شکار ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کو بے وقوف بنانے کے لیے مسلم نمائندے کا صرف اعلان کیا، جبکہ اگر یہ مسلمانوں کے لیے سنجیدہ ہوتے تو MLA کوٹے سے MLC منتخب کرواتے ہوئے کابینہ میں شامل کر لیا جاتا۔ یہاں ریونت ریڈی کا دوہرا معیار نظر آ رہا۔ اسی طرح مشیر کے عہدے پر ایسے شخص کو مسلط کر دیا گیا جو سابقہ ہم منصب کے رشتہ دار ہیں، جنہوں نے اپنے دور میں ٹمریز کے تحت کروڑوں روپے کا گھپلہ کیا۔ محمد علی شبیر کا انتخاب خود اس بات کا اشارہ ہے کہ ان گھپلوں پر پردہ ڈال دیا جائے گا۔ حیدرآباد میں موسیٰ ندی ریور فرنٹ پروجیکٹ پر کام شروع کرنے کے لیے دنیا بھر سے مشہور و معروف کمپنیاں دلچسپی ظاہر کر رہی۔ ڈاکٹر BR امبیڈکر تلنگانہ سیکریٹریٹ میں کئی کمپنیوں کے نمائندوں نے چیف منسٹر ریونت ریڈی سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران چیف منسٹر نے اپنے حالیہ دورے لندن اور دبئی کے دوران وہاں ریور فرنٹ پروجیکٹ کے معائنے کے بعد تاثرات سے شرکا اجلاس کو واقف کروایا۔ چیف منسٹر نے دبئی میں کئی غیر ملکی کمپنیوں کے نمائندوں، ڈیزائن پلاننگ، آرکیٹیکچر فرموں اور کنسلٹنسی ماہرین سے خصوصی ملاقات کی تھی۔ مزید مشاورت کے حصے کے طور پر حیدرآباد اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور موسیٰ ندی ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے عہدیدار مختلف کمپنیوں سے بات چیت کر رہے۔ اس کے حصے کے طور پر سنگاپور کی مین ہارڈٹ کمپنی کے نمائندوں نے چیف منسٹر سے سیکریٹریٹ پہنچ کر ملاقات کی۔ چلو گاؤں پروگرام کے حصے کے طور پر BJP کے قومی جنرل سیکریٹری و رکن پارلیمنٹ بنڈی سنجے کمار نے تلنگانہ کے کریم نگر ضلع کے رنگاپور گاؤں کا دورہ کیا۔ انہوں نے رات وہیں گزاری۔ قبل ازیں انہوں نے گاؤں کے مقامی عوام سے ملاقات کرتے ہوئے ان کے مسائل سے واقفیت حاصل کی۔ انہوں نے کہا کہ مرکز کی نریندر مودی حکومت اس گاؤں سمیت ریاست کی پنچایتوں میں تمام ترقیاتی کاموں کے لیے فنڈز فراہم کر رہی۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت پنچایتوں کو رقم نہیں دے رہی اور کہا کہ وہ پنچایت عملے کی تنخواہوں اور بجلی کے بلوں سمیت ہر چیز کے لیے مرکزی فنڈ کا استعمال کر رہی۔ انہوں نے عوام میں مرکزی حکومت کی فلاحی اسکیموں کے بارے میں شعور بیدار کیا۔ ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی RTA کے عہدیدار تلنگانہ میں گاڑیوں کے رجسٹریشن میں TS کو TG سے تبدیل کرنے کے لیے رہنمائانہ خطوط کی تیاری میں مصروف ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ جو نمبر پلیٹس فی الحال TS ہیں وہ جاری رہیں گے، جبکہ تبدیلی کا اطلاق صرف نئی گاڑیوں پر ہوگا۔ اس سلسلے میں گائیڈ لائنز چند دنوں میں جاری ہونے کی امید ہے۔ RTA کے سینئر عہدیداروں نے اشارہ دیا کہ جیسے ہی ریاستی حکومت کے احکام جاری ہوں گے اور اس کا نفاذ عمل میں آئے گا، فوراً تلنگانہ میں سڑکوں پر آنے والی نئی گاڑیوں پر TG
TG سیریز نمبر پلیٹس لگائی جائیں گی۔ بتا دیں کہ ابتدائی طور پر یہ خبریں گردش کر رہی تھی کہ اس بات کا امکان ہے کہ پرانی گاڑیوں کے مالکان کو بھی نمبر پلیٹوں میں تبدیلیاں کرنی پڑیں گی اور نئی سیریز TG اختیار کرنی پڑے گی۔ اگر حکومت تمام موجودہ گاڑیوں کے نمبر پلیٹس کو TG سے تبدیل کرنے کے احکامات جاری کرتے ہوئے فی گاڑی مالکین کو کم از کم 400 روپے خرچ کرنے پڑیں گے، جس کے اوپر بتایا گیا کہ محکمہ ٹرانسپورٹ بھی چند دنوں میں اس سلسلے میں گائیڈ لائنز جاری کرنے کی تیاری کر رہا اور موٹر سائیکل مالکان پر بوجھ ڈالنے سے بچنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ تلنگانہ میں پہلے ہی 1,60,00,000 گاڑیاں ہیں۔ ریاست بھر میں روزانہ تقریباً 10,000 نئی گاڑیوں کا رجسٹریشن ہو رہا، تاہم حکام صرف نئی رجسٹرڈ گاڑیوں کی نمبر پلیٹس کو TG میں تبدیل کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ موجودہ نمبر پلیٹس جن پر فی الحال TS ہے وہ ویسے ہی جاری رہیں گے۔ یہ بھی بتا دیں کہ آندھرا پردیش کی تقسیم اور تلنگانہ کی تشکیل کے بعد نئی ریاست میں 30 لاکھ گاڑیاں AP رجسٹریشن نمبر پلیٹس کے ساتھ جاری تھی اور ہیں۔ اس کے علاوہ فی الحال تلنگانہ کے 33 اضلاع کے لوگوں کے پاس ایسی گاڑیاں ہیں جن پر یا تو AP سیریز کی نمبر پلیٹس ہیں، وہ گاڑیاں جو جون 2014 سے پہلے خریدی گئی تھی، یا TS سیریز کی گاڑیاں ہیں جو تلنگانہ کی تشکیل کے بعد خریدی گئی تھی۔ اب تازہ فیصلے کے بعد ایک ایسا منظرنامہ سامنے آئے گا جہاں تلنگانہ میں 3 رجسٹریشن کوڈز AP، TS اور TG والی گاڑیاں سڑکوں پر دکھائی دیں گی۔ تلنگانہ حکومت SC، ST، BC اور اقلیتی کے مشیر محمد علی شبیر نے اعلان کیا ہے کہ کانگریس حکومت ان تمام پروجیکٹ اور کاموں کو مکمل کرے گی جو سابقہ BRS دور حکومت میں زیر التوا رکھے گئے تھے، تاکہ SC، ST، BC اور اقلیتوں کی تیز رفتار ترقی کو یقینی بنایا جا سکے۔ شبیر علی چہارشنبے کو حج ہاؤس نامپلی میں محکمہ اقلیتی بہبود، وقف بورڈ اور حج کمیٹی کے عہدیداروں کے ساتھ جائزہ اجلاس منعقد کرنے کے بعد میڈیا سے بات کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ گارڈن ویو وقف مال جو کہ گزشتہ 17 سالوں سے زیر التوا ہے، جلد مکمل کر لیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ 2005 میں ڈاکٹر YS راجشیکھر ریڈی حکومت میں اس وقت کے اقلیتی بہبود کے وزیر کی حیثیت سے انہوں نے 22 کروڑ روپے سے زیادہ خرچ کر کے حج ہاؤس کے دونوں طرف 2 زمین کے ٹکڑے خریدنے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ گارڈن ویو وقف مال کی بنیاد 22 فروری 2009 کو رکھی گئی تھی اور تعمیر کا آغاز کیا گیا تھا۔ 7 منزلوں اور 2 تہہ خانوں کا ڈھانچہ کانگریس کے دور حکومت میں مکمل ہوا تھا، تاہم شبیر علی نے کہا کہ پچھلی BRS حکومت نے تقریباً 10 سال تک اس منصوبے کو ہاتھ نہیں لگایا، نتیجتاً زیر تعمیر عمارت اتنی سرمایہ کاری کے باوجود بیکار پڑی ہوئی ہے۔ شہر حیدرآباد کی کل ہند صنعتی نمائش میں عوام کے ہجوم میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس نمائش کا آغاز 1 جنوری سے ہوا تھا، جس میں کشمیر سے کنیا کماری تک کے تاجر اپنے سٹالز لگاتے ہیں۔ نمائش میں لگائے گئے سٹال سے ہونے والی آمدنی 18 تعلیمی اداروں پر خرچ کی جاتی ہے جو سوسائٹی کی جانب سے چلائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ 83 سالہ قدیم نمائش ہے جس میں کروڑہ روپے کا کاروبار کیا جاتا ہے۔ اس نمائش میں 10 روپے سے لے کر لاکھوں روپے تک کی اشیاء دستیاب ہے۔ سٹالز کے ساتھ ساتھ ثقافتی پروگرام میں میجک شوز، گیمز وغیرہ دیکھنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ اب تک کئی لاکھ افراد نے اس کا مشاہدہ کیا۔ اس نمائش میں کشمیر سے کنیا کماری تک کے تاجر اپنے سٹالز لگاتے ہیں۔ توقع ہے کہ نمائش کے اختتام تک تقریباً 20 لاکھ افراد اس کا مشاہدہ کریں گے۔ اس نمائش کو دیکھنے کے لیے آنے والوں کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے مناسب اقدامات کیے گئے ہیں۔ نمائش میں 200 سے زائد ملازمین پولیس کو تعینات کیا گیا۔ خواتین اور لڑکیوں کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے شی ٹیمز کو بھی تعینات کیا گیا۔ BRS کے بودھن کے سابق رکن اسمبلی عامر شکیل کے فرزند کے سال 2022 کے حادثے کی دوبارہ تحقیقات کا پولیس نے فیصلہ کیا ہے۔ ویسٹ زون DCP وجے کمار کے مطابق اس حادثے میں بچے کی موت کی اطلاعات کے درمیان اس کیس کی ازسر نو تحقیقات کا فیصلہ کیا گیا۔ واضح ہے کہ حال ہی میں سابق رکن اسمبلی کے فرزند کی گاڑی پرجا بھون کے پاس ٹریفک بیریکیڈ سے ٹکرا گئی تھی، جس کے بعد رکن اسمبلی کے فرزند پر ڈرائیور کو تبدیل کر دینے کا الزام ہے۔ اس معاملے میں تاحال جانبداری کے الزام میں پنجاگٹا پولیس انسپکٹر درگا راؤ کو معطل کر دیا گیا تھا اور ان کی گرفتاری کے بعد مشروط ضمانت منظور ہوئی۔ آندھرا پردیش اسمبلی سے ریاست کی اصل اپوزیشن تلگو دیشم کے ارکان کو آج بھی معطل کر دیا گیا۔ ایوان کی کارروائی کے آغاز کے ساتھ ہی اسپیکر سیتارام نے کسانوں کے مسائل پر تلگو دیشم ارکان کی جانب سے پیش کردہ تحریک التوا کو مسترد کر دیا، جس کے ساتھ ہی تلگو دیشم کے ارکان نے اس تحریک التوا پر مباحث کروانے کا مطالبہ کرتے ہوئے ایوان میں احتجاج شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں ایوان میں شدید ہنگامہ آرائی کی صورتحال پیدا ہو گئی۔
اسپیکر نے تلگو دیشم کے ارکان کو معطل کر دیا۔ معطلی کے باوجود تلگو دیشم ارکان اسمبلی نے ایوان سے باہر جانے سے انکار کر دیا اور کسانوں کے حق میں نعرے بازی شروع کر دی۔ انہوں نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ کسانوں سے جھوٹ بولنے والی جگن حکومت کو ختم ہو جانا چاہیے۔ تلگو دیشم ارکان نے اسپیکر کے پوڈیم کا گھیراؤ کیا اور نعرے بازی کی اور پلے کارڈز اٹھائے ہوئے انہوں نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کو کسانوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ معطل شدہ ارکان میں بی اشوک چنائیڈو، بالا کرشنا بچیا چودھری، این چنا راجپا، جی وینکٹ ریڈی، رام کرشن بابو، رام نائیڈو، رام راجا اور انجی سوامی شامل ہیں۔ پیس پارٹی کے قومی صدر ڈاکٹر ایوب سرجن نے مفتی سلمان اظہری کی گرفتاری کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ آئینی دائرے میں رہ کر کسی مسئلے پر اپنی رائے کا اظہار کرنا ہیٹ سپیچ کے دائرے میں نہیں ہے، جبکہ مفتی سلمان نے ملک میں پھیلائی جا رہی نفرت کے خلاف اپنے تاثرات کا اظہار کیا اور گرفتاری ایک خصوصی طبقے کی آواز پر قدغن لگانے جیسا ہے۔ انہوں نے مفتی سلمان کی گرفتاری کے رد عمل میں مذکورہ تاثرات کا اظہار کیا ہے۔ ڈاکٹر ایوب سرجن نے کہا ہے کہ ملک کے حالات کسی سے مخفی نہیں ہیں۔ شر پسند تنظیمیں روز بروز مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز بیانات دیتے رہتے ہیں، ان پر کوئی قانونی کارروائی نہیں کی جاتی۔ اگر کوئی اس نفرت کے خلاف آئینی دائرے میں رہ کر اپنے تاثرات کا اظہار کرتا ہے تو اس کے خلاف ایک منظم سازش کے تحت FIR درج کر دی جاتی ہے۔ یہ دوہرا معیار کیوں؟ ملک میں اس وقت نفرت پھیلانے والوں کی ایک جماعت سرگرم ہے جس کے ذریعے ملک میں نفرت پھیلانا، خوف کا ماحول بنا کر مسلمانوں کو ڈرانے کی کوشش کی جا رہی۔ گیان واپی مسجد کے تہہ خانے میں ہندو فریق کو پوجا کی اجازت دینے کے فیصلے کے بعد اب باغپت کی عدالت کی جانب سے بھی ایسا ہی فیصلہ سامنے آیا۔ باغپت کے برناوا ٹیلے پر واقع حضرت بدرالدین شاہ کی مزار کو ہندو فریق کی جانب سے لاکشا گرہ قرار دیتے ہوئے کیے گئے دعوے کو عدالت میں تسلیم کرتے ہوئے 100 بیگھہ زمین ہندو فریق کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا۔ عدالت کی جانب سے فیصلہ سنانے کے بعد علاقے میں بھاری پولیس فورس متعین کر دی گئی۔ یہ مقدمہ گزشتہ 53 سال سے عدالت میں زیر سماعت تھا۔ مزار شریف اور اس کے اطراف کے 100 بیگھہ زمین کے مالکانہ حق سے متعلق مقدمہ عدالت میں زیر سماعت تھا۔ مقدمے کی سماعت کے دوران دونوں فریقین نے دلائل اور ثبوت پیش کیے۔ ہندو فریق کا کہنا تھا کہ یہ لاکشا گرہ ہے جو مہابھارت کے زمانے سے موجود ہے اور اس کی تاریخ پانڈووں سے ملتی ہے، جبکہ مسلم فریق نے عدالت کے علم میں یہ بات لائی تھی کہ یہ شیخ بدرالدین کی درگاہ اور قبرستان ہے جو سنی سینٹرل وقف بورڈ میں درج ہونے کے ساتھ ساتھ رجسٹرڈ بھی ہے۔ محکمہ آثار قدیمہ کی نگرانی میں یہاں 1992 میں کھودائی بھی کی گئی تھی۔ عدالت میں ہندو فریق کے حق میں فیصلہ سنائے جانے کے بعد مسلم فریق نے اس کیس کو آگے کی عدالت میں رجوع کرنے کا اعلان کیا۔ ایودھیا میں مجوزہ عظیم الشان مسجد کی بنیاد کے لیے پہلی اینٹ مقدس شہر مکہ اور مدینہ سے ممبئی پہنچ گئی۔ یہ اینٹ تاہم انڈیا میں ہی بنائی گئی تھی۔ ممبئی میں ہی اینٹوں کی ایک بھٹی میں بنائی گئی اینٹ کو یہاں واپس لانے سے پہلے مکہ مکرمہ میں آب زمزم سے اور مدینہ منورہ میں عطروں سے غسل دیا گیا۔ یہ اینٹ ایودھیا کے دھنی پور گاؤں میں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے تعمیر کی جانے والی مسجد کی بنیاد میں پہلی اینٹ ہوگی۔ نئی مسجد کا نام محمد بن عبداللہ رکھا گیا ہے جس کا سنگ بنیاد امکان ہے کہ رمضان یا عید الفطر کے موقع پر اپریل میں رکھا جائے گا۔ ممبئی سے اس اینٹ کا سفر انڈو اسلامک کلچرل فاؤنڈیشن کے رکن اور مسجد محمد بن عبداللہ ڈیولپمنٹ کمیٹی کے چیئرمین حاجی عرفات شیخ کے گھر سے شروع ہوگا جو تعمیری تیاریوں کی نگرانی کر رہے۔ حاجی عرفات شیخ کا کہنا ہے کہ نئی مسجد اور اس کے ارد گرد تعمیر کی جانے والی عمارتیں ہندوستان میں عبادت اور شفا کی ایک اہم مرکز ہوں گی۔ اللہ کے فضل سے اس کی تعمیر اور تزئین و آرائش شاندار ہوگی اور یہ عالمی سطح پر تاج محل کی طرح جمالیاتی اعتبار سے اہم یادگار ثابت ہوگی۔ نئی مسجد کو خصوصی قرار دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ ہندوستان میں بننے والی پہلی مسجد ہے جو اسلام کے 5 اصولوں کی بنیاد پر تعمیر کی جائے گی، جس کے لیے 5 علامتی مینار تعمیر کیے جائیں گے جو 11 کلومیٹر دور سے ہی نظر آئیں گے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ اس کے علاوہ قرآن پاک کا دنیا کا سب سے بڑا نسخہ جو کہ 21 فٹ لمبا ہوگا اس مسجد میں رکھا جائے گا۔ یہ اینٹ ممبئی کی کالی مٹی سے تیار کی گئی ہے۔ ممبئی سے ایودھیا تک اس کے سفر میں عظیم الشان تقاریب اور جلوس ہوں گے جو کرلا کے مضافاتی علاقے سے ملن تک ہوں گے۔ اس کے بعد یہ اتر پردیش کے ایودھیا جائے گی۔ لوگ راستے میں ہر 300 کلومیٹر پر اس کا استقبال کریں گے۔
जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।